السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. میں اللہ کا بے حد شکر گزار ہوں جس مالک الملک نے اپنی رحمت سے مجھے آپ کو اپنے گھر مسجد میں جمع فرمایا ہے. گہلن نوچک معروف قصبہ ہے. اپنی نرسریوں کے حوالے سے پوری دنیا میں معروف ہے. جس طرح یہاں باغ و بہار کا نقشہ پیش کرتی نرسریاں ہیں، یہاں کے لوگ بھی اللہ کی توفیق اور رحمت سے اس مناسبت سے مجھے باغ و بہار کا حصہ ہی نظر آتے ہیں. اللہ تعالی ان کی زندگیوں میں جان و مال میں برکت فرمائے. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مختصر وقت میں اللہ سے توفیق مانگتا ہوں. یا اللہ مجھے اپنے قرآن میں سے، اپنے نبی کے فرامین میں سے چند باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے میرے سننے والوں کے علم اور عمل میں برکت اور اضافہ ہو جائے. اور یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمارے معاملات کو سیدھا فرما دے. آپ سب کے علم میں ہے کہ حال ہی میں اللہ کی رحمت کا، اللہ کے فضل اور انعامات کا مہینہ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا ہے. وہ رمضان جس کی آمد کے لیے اہل علم اور اہل اللہ سے درخواستیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو کریم مولا، یا اللہ ہماری زندگیوں میں تو رمضان کو بار بار ہمیں عطا فرما. بعض اہل علم کے بارے میں لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ وہ رمضان کی جدائی کے بعد اگلے 6 ماہ تک اللہ سے دعا، درخواست اور استدعا کرتے رہتے کہ یا اللہ رمضان میں ہم سے جو نیک اعمال سرزد ہوئے ہیں تیری توفیق اور رحمت سے، ہم نے جو نیکیاں کی ہیں یا اللہ تو قبول و منظور فرما. اور اگلے 6 ماہ تک وہ اللہ سے آمدہ رمضان کے بارے میں استدعا، درخواست کرتے رہتے کہ یا اللہ زندگی تیرے علم میں ہے، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے
جو اللہ کے دلوں کو باغ و بہار سے بھر دیتا ہے اور اس میں نیکیوں کے باغیچے آویزاں ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں آنے والا رمضان عطا فرما۔ رمضان میں اور رمضان سے قبل آپ قرآن کے ان ارشادات سے مستفید ہوتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والو، ہم نے آپ پر روزوں کو فرض کیا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ روزے صرف آپ پر فرض ہوئے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنی قومیں امتیں گزری ہیں، جتنے انبیاء اور رسل گزرے ہیں، ان تمام کی امتوں اور قوموں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ لعلکم تتقون، بنیادی فلسفہ رمضان کے روزوں کا یہ تھا کہ ہمارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کو ماننے والے متقین بن جائیں۔ کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی نے جنت کے انعامات کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں اللہ نے متقین کے بارے میں واضح کر دیا ہے کہ میں نے یہ جنت متقین کو انعام میں عطا فرمانی ہے۔ رمضان کا یہ سیشن جو ہوتا ہے، یہ ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے کہ سارا سال میں مسلمانوں سے بے شمار غفلتیں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ رمضان کے فضائل و مناقب آپ سن چکے، اور رمضان گزر چکا کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات سے مومنوں کی غلطیوں کو معاف کر کے ان کی نیکیوں کو بڑھا چڑھا کر ان کے نامہ اعمال میں ذخیرہ بنا کے ان کو متقین کے اوصاف سے باوصف کر دیتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 جگہ پر 7 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے ایمان والوں کو اس طرح سے مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ 7 مرتبہ مختلف جگہ پر آیات آئی ہیں۔ بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور بعض میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کی جنت کا حصول تمہارے لیے ممکن کیسے ہے۔ ہر جمعہ مبارک میں عموماً اہل حدیث مساجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور جمعہ میں ان آیات کو باقاعدہ دہرایا جاتا ہے۔ ان میں سے 3 یا 4 آیتیں عموماً پڑھی جاتی ہیں، جیسا کہ آج کے خطبہ کے ابتدائیہ میں بھی ہم نے سنی اور پڑھی ہیں۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے، کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل تقوی کا ذکر کیا ہے، تو اہل تقوی کے کچھ اوصاف بھی اللہ نے بیان کیے ہیں۔ لفظ یا ایھا الذین آمنوا یہ مشترک ہے، اتقوا اللہ یہ منفرد ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہونے والی آیات قرآن میں کم و بیش 99 مرتبہ اللہ تعالی نے مومنوں کو مخاطب کیا ہے، ایمان والوں کو، جس میں سے 7 مرتبہ اہل ایمان کے ساتھ اہل تقوی کو بھی مخاطب کیا ہے۔ وہ جو رمضان میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا تھا اور اس کے اوصاف، ان کا بھی ذکر ہمیں سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں جو اللہ نے ذکر کیا تھا، کیا ہم ان اوصاف سے متصف ہو چکے، ہمیں تقوی نصیب ہو چکا، ہماری زندگی میں یہ شامل حال ہوا ہے کہ نہیں۔ میں اللہ سے درخواست گزار ہوں کہ مختصر وقت میں مجھے جلدی سے کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ میں اس بات کی استدعا بھی اللہ سے کرتا ہوں اور آپ سے آمین کی درخواست کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی دعائیہ کلمہ خطیب کی زبان سے نکلتا ہے
تو آپ آمین کہیں کہ یا اللہ ہم سب کے لیے اس نیک عمل کو قبول فرما دیں۔ یا اللہ ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے تقویٰ کہا کس کو ہے۔ قرآن کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کتاب میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ایسے ہی کسی نے من گھڑت بنا لی ہے، ایسی کوئی بات اللہ کہتے ہیں ایسی نہیں ہے۔ پچھلے 1400-1500 برس اس بات کے گواہ ہیں کہ اہل کفر نے قرآن کو اس کی شکل سے مسخ کر دینے کی بھی کوششیں کی ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی بھی کوششیں کی ہیں، لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ از خود نبھایا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے ہی اٹھا رکھی ہے، انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ تم حفاظت کرو گے، بلکہ اللہ نے انتظامات کی کئی شکلیں بنا رکھی ہیں۔ یہ بھی ایک خوبصورت شکل ہے جو ہمارے سامنے واضح ہے کہ دنیا کی لاکھوں مساجد میں رمضان کی مبارک ساعتوں میں 6-7 سال سے بچے سے لے کر 60-70 سال کی عمر کے حافظ، قاری اور علماء قرآن سناتے ہیں اور اس کو مکمل 1 مہینے میں زبانی سنا کر دنیا پر واضح کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے زندہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا۔ 3-4 سال کے بچوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی قرآن حفظ کی سعادت عطا فرما دی۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو قرآن دلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں پائی جانے والی بقیہ ایسی کتابیں جن کو لوگ الہامی کتابیں کہتے ہیں، ان کا کوئی حافظ ہمارے علم میں نہیں ہے، کسی اور کتاب کا باقاعدہ حافظ ہمارے علم میں نہیں ہے سوائے قرآن مقدس کے۔ جزوی طور پر بعض کتابوں کو لوگوں نے یاد رکھا ہے، یاد کیا ہے، اور ایسے اہل علم گزرے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں بھی زبانی یاد رکھی تھیں، لیکن اب تو دنیا میں عنقا ہے، شاید ہی کوئی ہو معروف خطیب ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ نے بڑا حافظہ عطا فرمایا ہے، اور وہ مسلمانوں کی اور دیگر مذاہب کی کتابوں پر بہت عبور رکھتے ہیں، اور وہ بھی ایک دنیا کے سامنے نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی دماغ میں ان چیزوں کو محفوظ کر سکتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ہم سے تقاضا کیا تھا کہ رمضان کی مبارک ساعتوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ متقی اور پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، بنانا چاہتا ہے، تو اس کا 1 مہینے کے بعد ہم پر اثر کیا ہوا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا ہے کہ یہ کتاب قرآن مقدس صحیح معنوں میں متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ صحیح مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور متقین کے چند اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی 3 آیات میں ذکر فرمائے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں کو بتا دیجئے متقین کی پہلی صفت کون سی ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ مومن وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو اللہ کے غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لانا کیا ہے؟ دیکھیں آپ سب جو یہاں موجود ہیں، میں چند سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ بتاتے نہیں۔ جنت کو دیکھا ہے؟ جہنم کو دیکھا ہے؟ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے محمد الرسول اللہ کا دیدار کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، یہ ساری چیزیں ہمیں
نسل در نسل اللہ کی کتاب سے اور فرامین محمد الرسول اللہ سے ملی ہیں، اور ان پر ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ تقوی والوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر بظاہر یہ غیب ہیں، ان پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری ان کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض کی ہے، وہ کوئی حیل و حجت نہیں کرتے، اور جب اللہ کی تکبیرات بلند ہو جاتی ہیں اذان کی شکل میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ صدا بلند ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات سے، دنیا کی تمام چیزوں سے اور تمام معاملات سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور پھر ہم اپنے دوستوں کی مجلس میں محو ہو جائیں، اپنی دکان میں مشغول ہو جائیں، اپنے کاروبار کو ترجیح دیں، یا اپنی دیگر مشاغل میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں، یا اپنی نیند کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ اکبر جو کہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کی نفی کر دی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستے میں اس پر ایسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے رمضان کے بعد ان چیزوں پر کاملاً عمل شروع کر دیا ہے؟ یہ چیزیں، یہ اوصاف ہمارے دل میں پیوستہ ہو چکے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر، فرض سمجھ کر، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے پوری امید لگا کر اس کی رحمت کی۔ دیکھو ایمان جو ہے بین الخوف والرجاء، فرمایا خوف یعنی اللہ کا ڈر بندے کے دل میں ہو کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر کہ جو غلطیاں مجھ سے ہو گئی ہیں وہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے گا۔ ان کے درمیان کی چیز کا نام ایمان ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم فرما دے۔ 5 وقت کی نماز کا قائم کرنا از حد ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جی صبح کی نماز پڑھی ہے، ہم ایک نماز پڑھتے ہیں، بعد میں سارا دن وقت نہیں لگتا۔ بعض کہتے ہیں کہ جی ہم مغرب پڑھ لیتے ہیں، 2 نمازیں پڑھتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر ہم 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے اور ان میں سے ہم 3 پڑھیں گے، 2 جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، 1 پڑھیں گے 4 جان بوجھ کر چھوڑ دیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لو، فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس کو بتا دیجئے کہ تو نے اللہ سے کفر کر لیا، کافر ہو گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، دوبارہ اللہ سے معافی مانگے گا، یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ بار بار اللہ سے معافیاں مانگنے کے بعد پھر یہ اللہ سے رجوع کرے گا، اللہ سے امید رکھے کہ وہ معاف فرما دے گا، اس کی رحمت کی امید بندے کو ہونی چاہیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ اللہ کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ہیں، دنیا میں لوگ خیر پر خرچ کرنے والے ہیں۔ جہاں مسلمان اور اہل ایمان پانی کا گلاس، مسلمان اور اہل ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اہل کفر بھی خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں جگہ جگہ یہودی بھی خیر پر خرچ کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، دیگر مذاہب والے بھی کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے، لاہور میں آپ جاتے ہیں، مشہور ہے گنگا رام ہاسپٹل، بہت بڑا ہسپتال بنا ہوا ہے۔ یہ ایک ہندو انجینئر کی کوشش ہے، اس نے خیر کے لیے یہ بنا کر چھوڑ دیا۔ گلاب دیوی ہاسپٹل یہ ایک ہندو خاتون کا عطیہ ہے، اسی طرح میو ہاسپٹل، یہ سارے انہی کے عطیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ جو کافر خیر پر خرچ کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں،
تو ان کا اجر و ثواب جو ہے اس کا کیا بنے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اہل کفر کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں کسی طرح بدلہ عطا فرماتے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کس طرح اللہ بدلہ عطا فرماتے ہیں؟ انسانی اللہ تعالیٰ اس کو جمال عطا فرما دے، اللہ مال عطا فرما دے، اللہ دنیا کی شہرت عطا فرما دے، دنیا میں آنے والے مصائب و آلام اور بیماریوں سے اس کو نجات دے دیں، اور دنیا کی بہترین نعمتوں سے اس کو فیضیاب کر دیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس کے بدلے میں دنیا میں وہ کیا کچھ اللہ عطا فرماتا ہے صحیح تو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ ظاہری نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ باخبر ہیں، ان نعمتوں سے اللہ اس کو سرفراز کر دیتا ہے۔ آخرت میں کفار کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن مومن اگر خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل عطا فرماتا ہے، اور قیامت میں تو اس کا بڑھا چڑھا کر بدل عطا فرمائے گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے خرچ کرنے والوں میں بنائے۔ فرمایا ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بندہ ایماندار بھی ہو اور پھر اس کے دل پر بخل کا تالا بھی لگا ہو، مال آ رہا ہے اور جیسے جیسے مال آتا ہے یہ بخیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہا، حالانکہ رسول اللہ ہمیں ویسے فرما دیتے تو ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، ہم ایمان ہیں محمد الرسول اللہ پر، لیکن آپ نے اللہ کی قسم کھائی کہ میں محمد الرسول اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے اس کا مال بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ چل کر حصہ لینے والا بنائے۔ کیا رمضان نے ہمارے اندر یہ صفت پیدا کر دی؟ ہم متقی بن گئے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ جو محمد الرسول اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے اور آپ نے اللہ کے قرآن کی تشریح کر دی ہے، اس پر یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے بھی جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی وہ کتابیں جو اللہ نے پہلے انبیاء اور رسول کو دی تھیں، جن میں سے چند کتابیں اپنی تبدیل شدہ شکل میں دنیا میں موجود ہیں، اصل متون اور اصل زبانیں ہی مفقود ہو گئیں۔ جن زبانوں میں وہ کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ دنیا سے مفقود ہو گئیں، یہ ترجمہ شدہ چیزیں ہیں۔ اور زبانوں میں جیسے انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، معروف ہے، یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، ان پر یقین اور ایمان بندے کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے دیگر انبیاء اور رسول کو بھی کتابیں عطا فرمائی تھیں، مصاحف عطا فرمائے تھے، لیکن وہ بھی دنیا سے مفقود ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کتاب کو نازل فرمایا جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی، اور قیامت تک تمام کتابوں پر اس کو فضیلت عطا فرما دی، اور اب کوئی اور کتاب یا نبی نہیں آئے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا میں محمد الرسول اللہ کا اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رہبر بنا کر بھیج دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو رسول اللہ پر نازل ہوا، جو آپ سے قبل نازل ہوا، یہاں ایک نقطے کی بات ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی کو آنا ہوتا تو وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس کے بعد اللہ فرماتے وَمِن بَعْدِكَ، اس کے بعد بھی کچھ آئے گا اس پر بھی ایمان لے آنا۔ وہ لوگ جو جھوٹے نبی بنے پھرتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلام الہی ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کی تصدیق نہیں کی کہ اس کے بعد تو کوئی آنے والا ہی نہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے دن میں اللہ کے سامنے پیش ہونے پر بھی متقین کا پورا یقین اور ایمان ہے، اس کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں جن میں ان صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ صفات ان میں ہیں۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور فرمایا یہی تو سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالی نے تقوی کا صفت اوصاف جگہ جگہ پر اس کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے خاص طور پر اہل ایمان کو 7 جگہ پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے مخاطب کیا ہے، اور ہر جگہ پر ایک نیا سبق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایسے اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم جب اللہ کے دربار میں پیش ہو، یعنی دنیا سے رخصت ہو، تو ایمان سے محروم نہ جانا اللہ کے دربار میں، بلکہ اللہ سے درخواست کرنا اور اس کے لیے محنت کرنا کہ جب میں اللہ کے دربار میں جاؤں تو بحیثیت مسلمان ایمان کے حامل ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، جب کسی سے بات کرتے ہو، معاملہ کرتے ہو، سیدھی صاف اور عمدہ بات کیا کرو۔ ہیرا پھیری والی، چکر بازی والی، جھوٹ اور فریب والی باتیں مت کیا کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، معلوم ہوا کہ تقوی کی ضد ہے کہ جو بندہ ہیرا پھیری والی بات، جھوٹ والی بات کہتا ہے وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ وقولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی اور عمدہ بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات کا بھی ساتھ میں تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم نے اللہ کا کہا مان لیا، تم نے صاف سیدھی بات کہنا شروع کر دی، صاف بات کرنے والے بن گئے اور ہیرا پھیری اور چکر بازی چھوڑ دی، تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دنیا میں کیا عطا فرمائیں گے؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے جتنے بھی کام ہیں اللہ خود ہی سیدھے فرما دیں گے۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری غلطیوں اور گناہوں سے صرف نظر فرما کے ان کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم نے اللہ کا کہا مان لیا ہے، محمد الرسول اللہ کی شریعت پر چلنا شروع ہو گئے ہو، تو فرمایا اللہ اس کا انعام دے دیں گے۔ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ تمہیں جنت کی عظیم نعمت جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے، تمہیں عطا فرما دیں گے۔ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ان للمتقین مفازا، وہ جو سب سے بڑی کامیابی ہے، وہ جنت کا انعام ہے، وہ متقین کے لیے ہے، اللہ ہمیں عطا فرما دے، اب اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ تیسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، متقی بن جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم یہ دیکھو کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو تم نے تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے اس کے لیے؟ کل اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو اس کے لیے تیاری کیا ہے، اس تیاری کی فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ دوبارہ اس آیت میں کہتے ہیں، یہ سورۃ الحشر کی آیت ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے بخوبی باخبر ہے، وہ جانتا ہے تم کیا کرتے ہو۔ بعض لوگ اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ جو تم اپنے تزکیات بیان کرتے ہو کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، فرمایا یہ بات کرنا چھوڑ دو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، وہ اللہ جانتا ہے تم میں سے متقی اور پرہیزگار کون ہے، اس کو علم ہے کہ تم میں سے اصل پرہیزگار کون ہے، اصل اس سے ڈرنے والا کون ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی اس طرح مخاطب ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا،
ان کنتم مؤمنین، یہ سودی کاروبار، سود کا لین دین، اس کو چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ تقوی کی ضد ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ چھوڑ دو اگر متقی بننا چاہتے ہو تو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، چھوڑ دو جو کچھ ہے، اگر غلطی ہو گئی ہے باقی جو معاملہ ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اب سود کا کاروبار آج تک چل رہا ہے، قرآن میں آیات کب سے نازل ہو چکی ہیں۔ مسلمان دل کی کمزوری کے ساتھ تجارت کو اور سود کو اس زمانے میں بھی ایک ساتھ شمار کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی ایک تجارت کی شکل ہے، اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ سود سے بچ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم سود کا اگر کسی نے کسی سے لے لیا، فرمایا اللہ کے نزدیک اسلام میں اس گناہ کا کیا درجہ ہے، فرمایا سمجھ لو اس بات کو جس نے ایک درہم سود دے لیا ایسے ہی ہے جیسے 36 مرتبہ اس نے اپنی سگی ماں سے منہ کالا کر لیا۔ اس بدکار نے یعنی اتنا بڑا گناہ کیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک درہم، اور جو کھاتے اور ہڑپ کرتے جا رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو۔ ایک جگہ پہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور اگر دنیا میں معاملات کرتے ہوئے کسی کا ساتھ دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جو سچ بولتے ہیں اور جن کا معاملہ ٹھیک ہے، تم ان کے حمایتی اور ان کے ساتھی بنو۔ اب ہمارا حال کیا ہے کہ یہ بندہ ہمیں ووٹ دیتا ہے، یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اب مجبوری ہے ہم تو یہ غلط بھی ہیں، یہ چور ہوں، ڈاکو ہوں، زانی ہوں، بدماش ہوں، ہم نے تو ان کی حمایت کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم تقوی کی حلاوت حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی کی شیرینی حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی کی لذات حاصل کرنا چاہتے ہو، تقوی کی منازل پر اپنے آپ کو فائز کرنا چاہتے ہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وہ چاہے کوئی ہو تم اس کا ساتھ دو جو سچا ہے، اب باپ کے مقابل ہو، تمہارے بھائی کے مقابل ہو، تمہارے بیٹے کے مقابل ہو، تمہارے رشتہ داروں کے مقابل ہو، تمہاری پارٹی کے مقابل ہو، جو سچا ہے اس کا ساتھ دو۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ان آیات کو سننے کے بعد کہ ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں، کس طرح دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کا موضوع تھوڑا مشکل ہے، اللہ مجھے بیان کرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے عمل کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں، اور آپ کے لیے بھی اللہ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ یاد رکھنے کی توفیق دے یہ اسباق، اور پھر ان کو ہماری زندگی کا خاصہ بنا دے، ہمارا عمل بنا دے، تاکہ ہماری پہچان تیرے ہاں متقین کے اوصاف کے ساتھ ہو، وگرنہ دنیا میں کسی کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا کہ یہ متقی ہے، یہ کافر ہے، یہ زندیق ہے، یہ فاجر ہے، یہ فاسق ہے، ماتھے پر نہیں لکھا ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ جب کوئی شخص وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچ پر قائم ہو جاتا ہے، سچوں کا ساتھ دیتا ہے، فرمایا جو استقامت اختیار کرتا ہے اس کو اللہ ایک انعام عطا فرماتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جمعہ تمام آیات کی تشریحات پر تو بہت سارے جمعہ چاہیے، بہت سارے خطبات چاہیے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا سچ بولنے والا، سچوں کا ساتھ دینے والا جب اس پر قائم ہو جاتا ہے، فرمایا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کی کتاب میں اس سے خوش ہو کر اس کو باقاعدہ لقب عطا فرما دیتے ہیں کہ یہ سچا صدیق ہے، اور وہاں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں، رسول اللہ نے فرمایا جبریل امین کو اللہ طلب فرماتے ہیں، جبریل اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں جہاں تک ان کی رسائی ہے، اور وہاں اللہ کے دربار میں پیش ہو کر درخواست گزار ہوتے ہیں، یا اللہ مجھے حکم کیجیے، آپ نے طلب فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے بارے میں جس کو اللہ نے صدیق کا لقب دے دیا ہے، جبریل سے کہتے ہیں کہ فلاں بستی کا رہنے والا، فلاں علاقے کا رہنے والا، فلاں قبیلے کا، فلاں شخص، فلاں کا بیٹا،
فلاں وادی میں رہنے والا، اس کا پورا محل وقوع اس کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل وہ سچائی پر قائم ہو گیا ہے، سچائی کے لیے قربانی دینے والا بن گیا ہے، جبریل اس کو میں نے اپنا دوست اور محبوب بنا لیا ہے، تو بھی اس کو اپنا دوست اور محبوب بنا لے، اور جاؤ آسمان کے فرشتوں میں ندا کر دو کہ یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اللہ کے فرشتے اللہ کے دوست کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ زمین پر آنے والے فرشتوں کو حکم ہو جاتا ہے کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ اہل ایمان کے دل میں، لوگوں کے دل میں اس کا احترام اور محبت ڈال دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا سچا دوست ہے۔ اللہ کرے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، ہم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے۔ فرمایا حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر جبریل کو اللہ طلب کرتے ہیں، کذاب لکھ دیا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولنا، اللہ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں، یہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اور یہاں تک کہ کذاب لکھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جبریل کو ویسے ہی طلب کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فلاں شخص میرا دشمن ہے، جبریل تو بھی اس کو اپنا دشمن بنا لے، آسمان کے فرشتوں سے بھی کہہ دے، اور وہ بھی لعنتیں اور پھٹکار برساتے ہیں، اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ زمین پر بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، ان لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی، ان کے منہ سے نکلتا ہے، گواہیاں اور شہادتیں دیتے ہیں کہ یہ گندا آدمی۔ اللہ اس گندے عمل سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، چھٹی جگہ پر اللہ فرما رہے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا تعلق اور قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ ہمارے ہاں اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ قرآن کے وسیلے سے، محمد الرسول اللہ کے وسیلے سے، یا اللہ ہم تو آپ سے دعا کرتے ہیں کہ وسیلہ محمد الرسول اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو، کہ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں تین چیزیں اس ضمن میں آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کا وسیلہ اللہ کے پاکیزہ ناموں اور کلمات کے ساتھ حاصل کریں گے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، ہمارے حال پر رحم فرما، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف فرما، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا اللہ کو پکارو اس کے پاکیزہ ناموں کے ساتھ اور دعا کیا کرو۔ تو بندہ مسلمان وسیلے کی پہلی بنیادی شکل یہ ہے کہ اللہ کو اللہ کے پاکیزہ ناموں سے پکارا جائے اور وسیلہ حاصل کیا جائے، تقرب حاصل کیا جائے اللہ کا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کا، قرآن اس بات کا شاہد ہے، اور آج مضمون کی طوالت کے پیش نظر میں بہت ساری باتیں بیان نہیں کر سکوں گا، کہ بندہ اپنے نیک اعمال کے سبب سے کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، تیرے رسول پر ایمان لایا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا پھر میں نے فلاں نیک عمل تیری رضا کے لیے یا اللہ کیا، یا اللہ تو اپنی رحمت سے میرے لیے اب ان آسانیوں کا سامان کر دے، اس کو جائز صحیح شرعی شکل قرار دیا گیا ہے محدثین کے ہاں، کیونکہ ان کے واقعات قرآن میں بھی موجود ہیں اور حدیث میں بھی موجود ہیں۔ صحیح حدیث میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک غار میں کچھ لوگوں نے بارش کی وجہ سے پناہ لی، غار کے اوپر سے ایک لڑکتا ہوا پتھر آیا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ پتھر بہت بڑا تھا جس کو یہ ہلا کر وہاں سے نہیں نکل سکتے تھے۔ ان تینوں نے اپنے کچھ نیک اعمال کا اللہ کو واسطہ دیا، یا اللہ فلاں کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ میرے بوڑھے ماں باپ، میں بکریاں چراتا ہوں، میں دیر سے گھر میں آیا اور میرا یہ معمول تھا کہ پہلے میں دودھ نکال کر اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ہو سکتا ہے گھر میں موجود کھانا تو انہوں نے کھا لیا ہو، کہنے لگا میں دیر سے آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، میرے بچے مجھ سے مانگتے رہے لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ پہلے میں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کروں گا، بعد میں اپنے بچوں کی اور اپنی فکر کروں گا۔ اے مولا کریم، میں اپنے اس نیک عمل کے سبب سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ساری رات گزر گئی، رات کے کسی آخری پہر میں میرے والدین میں سے کسی کی آنکھ کھلی
مجھے کھڑا ہوا پایا، بڑے حیران ہوئے کہ بیٹا آپ یوں کھڑے ہیں کہ آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں، اور میں نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کی، ان کو خوش کیا۔ یا اللہ اگر یہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دیجئے۔ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، دوسرے نے اپنی نیکی پیش کی، تیسرے نے اپنی کی۔ اسی پر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جب انہوں نے اپنے اعمال کی وسیلہ پیش کیا تو اس کے نتیجے میں اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور وہ نیچے گر گیا اور ان کا راستہ کھل گیا۔ پہلی شکل اللہ کے پاکیزہ ناموں سے وسیلہ حاصل کرنا، دعا کرنا، اور دوسری شکل اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ کے سامنے وسیلہ پیش کرنا۔ تیسری شکل کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی بعض حاجات کی وجہ سے، بعض مسائل کی وجہ سے جب پریشان ہوتے تو سب سے مقدس ہستی محمد الرسول اللہ سے درخواست کرتے، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حدیث میں بہت سارے واقعات ہیں، رسول اللہ ان کے لیے دعا فرماتے، اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے سامان فرماتا۔ کسی نیک آدمی سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی وسیلہ ہے۔ یہ تین شکلیں ہی صرف حلال اور واضح ہیں، اور باقی تمام شکلیں نادرست ہیں۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کے درمیان وقفے میں عموماً مساجد کے ذمہ داران مسجد کی ضروریات سے متعلق عامۃ المسلمین سے تعاون کے خواہاں ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا مومن بخیل نہیں ہوتا، تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے شادی بیاہوں پر وہ کنجریوں کے اوپر اپنے مال کو یوں نچھاور کرتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے صرف کر دیتے ہیں، اور جب باہر نکلیں اور کوئی غریب آدمی کہہ دے کہ جناب اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو تو اپنی جیبوں میں ٹٹولتے ہیں، کھلے پیسے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کہنے لگے یہ جھولی پھراتے پھراتے ایک جگہ پہ لکھا تھا واقعہ، اللہ عالم درست ہے کہ نہیں، وہ ایک آدمی کے سامنے سے گزرے، اس نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے اور 20 روپے ڈال دیے۔ جو بندہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو 5000 روپے کا ایک نوٹ اس کو پیش کیا، اس نے جلدی سے اسے پکڑا اور وہ بھی جھولی میں ڈال دیا۔ وہ لوگ آگے گزر گئے تو یہ دل میں بڑا حیران ہوا، میں نے 20 روپے دیے، اس نے 5000 دے دیے، بڑی بات ہے۔ تو اس نے دوبارہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ جب آپ جیب میں سے پیسے نکال رہے تھے تو یہ 5000 آپ کی جیب میں سے گر گیا تھا، تو وہ میں نے تو آپ کو پکڑایا ہے۔ ہم شرافت سے دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے متقین کے اوصاف کی چند جھلکیاں قرآن و حدیث سے ان کو سنا۔ اللہ مجھے یاد رکھنے کی اور آپ سب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکا، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ سننے کے لیے جمع ہیں، ہمیں بیان کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، یا اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ لوگ اپنے دلوں کی حالت کو تبدیل کرنے، تیری رحمت کا امیدوار بننے کے لیے تیرے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں بات کہنے اور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج میں نے تذکرہ کیا تھا کہ قرآن میں 7 جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، متقی بننے کی خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے 6 آیات ہم سن چکے۔
اور ایک آیت باقی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین برحمتہ یؤتکم کفلین برحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم اللہ غفور رحیم۔ یہ آخری آیت ہم آپ کو سنا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین، میرے رسول پر کامل ایمان لے آؤ، صحیح معنوں میں محمد الرسول اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی یحببکم اللہ، محمد الرسول اللہ کی اتباع اختیار کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یہاں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میرے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا اللہ پھر تو کیا انعام دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یؤتکم کفلین من رحمتہ، جو لوگ خالصتاً اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، صحیح معنوں میں متقین بن جاتے ہیں، فرمایا میں اپنی رحمت میں سے باقی عام مسلمانوں کو ایک حصہ عطا فرماؤں گا، تمہیں 2 حصے عطا فرما دوں گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اپنے نور میں سے میں تمہیں حصہ عطا فرماؤں گا۔ وہ نور ہدایت ہے جو ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت سے روشنی پیدا کر دے گا، غلط اور صحیح کی تمیز دنیا میں عطا فرما دے گا، اور آخرت کے اندھیروں میں اللہ کا نور جگمگائے گا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رستہ عطا فرما دیا جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس عشاء کے بعد بھی بعض صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ کے رسول ہمیں کچھ علم عطا فرمائیں۔ 2 صحابی ذرا دور فاصلے سے تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک دن رات اندھیرا زیادہ ہو گیا، واپس جاتے ہوئے، جن دنوں میں چاند نہیں ہوتا، اندھیری راتیں ہوتی ہیں، زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ آج کل تو روشنیوں کے کئی انتظامات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ کے دین کے طالب علم محمد الرسول اللہ سے اجازت لے کر اپنے گھر کے لیے نکلے۔ اندھیری رات تھی، جیسے ہی ان کو دقت پیدا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک شخص کے عصا، وہ جس کو آپ ڈانگ کہتے ہیں، سوٹا کہتے ہیں، عصا کے اوپر کے حصے کو روشن کر دیا، جیسے آپ کے ہاں ٹارچ روشن ہو جاتی ہے۔ اس کی روشنی میں یہ اپنا رستہ تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ آگے جا کر ایک موقع آیا کہ ایک کو دائیں جانا تھا، ایک کو بائیں جانا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے شخص کے عصا کو بھی روشن کر دیا۔ وہ اپنے راستے پر چلا گیا، یہ اپنے راستے پر اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے نور میں سے بھی تمہیں حصہ عطا فرمائیں گے۔ وہ تو ایک مثال ہے، دنیا کے بے شمار معاملات میں ہم اندھیرے میں ہیں، ہم جہالت میں ہیں، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو مسلمان کو صحیح راستہ سجھائی نہیں دے سکتا، اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کا نور اس کے دل پر برستا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنا نور عطا فرماؤں گا دنیا اور آخرت میں، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما۔ فرمایا ساتھ میں یہ انعام بھی سن لو، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اللَّهُ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا کیونکہ میں اللہ غفور الرحیم ہوں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے گھر میں جمع ہیں، تیرے نبی رحمت علیہ السلام خطبہ میں آخر میں دعائیں دیا کرتے تھے۔ یا اللہ ہم بھی اپنے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے دعا گو ہیں۔ جتنے لوگ مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہم سے دعاؤں کے خواہش مند ہیں، طلبگار ہیں۔
مسلمانوں کی دعاؤں کے نتیجے میں، اس کے اپنے عزیزوں اور اقربا کی دعاؤں کے نتیجے میں قبر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کو اللہ راحتیں عطا فرماتا ہے، جنت کے انعامات سے ان کو مزین فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے جانے والوں کو معاف فرما۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جتنے لوگوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں اللہ درج فرماتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، میرے والدین کو معاف کر دیجئے، میرے اعزاء و اقربا کو معاف کر دیجئے، میرے دوست اور احباب اور ان کے رشتہ داروں کو معاف کر دیجئے۔ جتنے لوگوں کی معافی کی درخواست کی اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں۔ آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ جب سے اسلام کی تعلیمات دنیا میں پھیلی ہیں، ان 1400-1500 سالوں میں نہ جانے کتنے لوگ واپس اللہ کے پاس چلے گئے، کروڑوں کی تعداد میں، ہمارے علم میں نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک پیاری دعا سکھلائی، فرمایا کہا کرو اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ ہم درخواست کرتے ہیں جتنے مومن مرد ہیں، جتنے مسلمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، یا اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ الاحیاء منہم والاموات، یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ وہ کریم مولا ہے، اس سے بڑی بڑی دعائیں کیا کرو، وہ بڑی دعاؤں کو پسند کرتا ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کی نافرمانی کی دعا ہو یا اخلاق اور علم سے مبرہ دعا ہو۔ ایسی دعا جو اللہ کی نافرمانی اور معصیت پر مبنی ہے اس سے منع فرمایا ہے۔ یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ تو یہ جب ہم دعا کرتے ہیں ان تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے جو اسلام کے شروع سے آج تک آئے اور جو فوت ہو گئے، جو زندہ ہیں، جو بڑے ہیں، جو چھوٹے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے جتنے بھی افراد ہیں اس کے علم میں ہیں، ان کے برابر نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں بھی اللہ نے درج فرما دی۔ آپ آمین کہیے۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انصر الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ تو مدد فرما اسلام کے حاملین کی، مسلمانوں کی۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا اللہ اسلام کو، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، یا اللہ ذلیل کر دے مشرکوں کو جو تیرے نافرمان ہیں، اور یا اللہ اور ان کو ماننے والوں کو، یا اللہ شرک کرنے والوں کو ذلیل کر دے۔ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَذِلَّ الْبِدْعَةَ وَالْمُبْتَدِعِينَ۔ بدعات میں مبتلا، مانتے تو اسلام کو ہیں لیکن اسلام کی صحیح تعلیمات کو چھوڑ کر من مرضیاں کرتے ہیں، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین میں ہر نئی بات نکالنے والا وہ بدعتی ہے۔ تو یہاں رسول اللہ نے بددعا کی ان کے لیے، وَأَذِلَّ الْبِدْعَةَ وَالْمُبْتَدِعِينَ، یا اللہ ذلیل کر دے بدعت کرنے والوں اور ان کے ماننے والوں کو اور بدعتیوں کو۔ وَأَذِلَّ الْكَفَرَةَ وَالْمُلْحِدِينَ، یا اللہ کافروں کو ذلیل کر دے، یا اللہ ملحدین کو ذلیل کر دے۔ وَأَذِلَّ الْهُنُودَ وَالْيَهُودَ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ، یا اللہ ہندوؤں کو، یہودیوں کو، نصارہ عیسائیوں کو اور وہ بے دین جو کسی کو نہیں مانتے، یا اللہ اسلام کے مقابل جو ہمارے ساتھ نبرد آزما ہیں، یا اللہ ان کو ذلیل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما، یا اللہ ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر المظلوم فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مقام۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سفید درست کیجیے۔